وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے یا موبائل سے پروگرام اس کو آنے دیجیے ادھر سے کلیئر کر کے ٹھیک ہے جی اوکے آپ پڑھ لیں سر، پھر شروع کرتا ہوں. آپ پڑھ لیں اس کے بیک پہ بھی پڑھ لیں. یہ وہ ہے یا وہ کچھ میک اس سے پھر وہ ہوگا چھوڑ آواز چلے گی وہ نا اس میں اسٹوڈیوز میں آپ پتہ چلتا جب شروع کریں تو بتا دیجیے گا. جب آپ تیار ہو تو میں آپ تیار ہو. چلے جی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ لوگ تشریف لائے. سر ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب چیئرمین صاحب بات کر لیں تو سوالات کے موقع کے اوپر پلیز ریز یور ہینڈس، تاکہ ایک ایک سب کو موقع ملے گا. لیکن 4 بندے 6 بندے جب اکٹھے بات کرتے ہیں تو نہ سوال سنا جاتا ہے، نہ ہی پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. تو برائے مہربانی تھوڑا سا ذرا ڈسپلن کر دیجیے گا. تھینک یو، شکریہ. سر اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کے آنے کا شکریہ. آج اتوار والے دن آپ کو میں 3 چیزوں سے ریلیٹڈ اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جس قدر خان صاحب کے ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے اس پہ میں کچھ گفتگو کروں گا. دوسرا یہ سائفر کہ الیکشن کمپین شروع ہے اور الیکشن کمپین میں جو ہمیں ہرڈلز آ رہے ہیں اور اس کا جو ہمارے رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں مختصر گفتگو کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزیکٹو سمری اپنے مینیفیسٹو کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ہمارا منشور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں کیا کچھ چیزیں انکلوڈڈ ہیں. سب سے پہلے میں خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے عرض کروں گا. خان صاحب کا ٹرائل 2 مرتبہ جس طریقے سے چل رہا تھا وہ ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکل الفاظ میں قواش کیا تھا. وہ پروسیس، وہ پروسیجر، وہ طریقہ کار جو جج صاحب نے ایڈاپٹ کیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے قواش کر کے اسپیسیفک ڈائریکشن دے دی تھی کہ کس طرح اس میں پروسیڈ کیا جائے. ہم نے اس قسم کا ایک کیس پہلے سے بکتا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا توشخانہ. نہ اس میں ہمیں حق دفاع دیا گیا تھا، نہ ہی ہمیں اپنے جو مخالفین کے ایگزامینیشن ان چیف تھے ان پہ پراپر کراس کا موقع دیا گیا تھا، نہ ہی وہ کاغذات جو ہمارے بنیادی حق سے متعلق تھے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے تو وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان بائسڈ ٹرائیبیونل کے سامنے ہو، نہ وہ ہمیں وہ رائٹ دیا گیا تھا. اب سائفر کے کیس میں باوجود اس کے کہ کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دیے اور ایک سے زیادہ موقعوں پہ دیے، اس کے باوجود جج صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر پروسیڈ کر رہے ہیں ٹرائل کے ساتھ. یہ آئین کی آرٹیکل 10 اور آئین کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ اگر آپ کسی ایکیوزڈ کو، خاص کر ایسے جرم میں جن میں سزائے موت ہو، اگر آپ اس کو اس کی چوائس کا وکیل نہیں دیتے، آپ ان کو پراپر موقع نہیں دیتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کراس ایگزامینیشن کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ وکیل صاحبان کو ٹائم ملے جس میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہ اکیوز کی پروٹیکشن کرے. آپ نے دیکھا جج صاحب نے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹرائل چل رہے ہیں جیل میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے انلیگل ہیں. یہ صرف سائفر کا کیس نہیں ہے جو جیل میں چل رہا ہے، 2 کیسز نیب کے بھی چلوا رہے ہیں. ایک جو آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا وہ ہے توہین الیکشن کمیشن.
یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اپنی ہسٹری قائم کرتے ہوئے یہ کیس بنوایا ہے. وہ کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلاء آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہے ہیں. آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں. اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائپر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلاء کے ہوتے ہوئے بھی ان وکلاء کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے. کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں, ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں, سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل 203 میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو, آپ اس کے سپروائزر جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. یہ آن کال فار ہے کہ جج صاحب خود کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لیں. اور اس مرتبہ جو وکلاء اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلاء وہ اپوائنٹ کر لیے ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں. یہ آئین کے نہیں, یہ قانون کے نہیں, یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں. میں ان سب سے ایک درخواست کروں گا, وہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور قرآن کی آیت کا ان کے لیے منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو. عدل کرو, یہ تقویٰ کے قریب ہے. ہم آئینی ذمہ داریاں عدلیہ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کوٹ جائیں, ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ایسے سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے. ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں. آج اس ٹرینچ کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں, الیکشن شروع ہوئے, الیکشن کا پروسیس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے, ہائی کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے, 2 حکومتیں ختم ہو گئی تھی, 90 ڈیز میں الیکشن مانگ رہے تھے, وہ فور ون ریزن دی ادر ڈیلے ہوتے گئے. آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخطوں سے 8 کی تاریخ طے ہو گئی. ہماری درخواست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پرووائڈ کرے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی ساری پاپولرٹی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پاپولر ہے, یہ عوام کی بنیادی حقوق کا حصہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہو. وہ ہر جگہ ہر رخ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی, ہم سے بلا لیا گیا, ہمارے پروپوزر سیکنڈر روکے گئے, ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ. لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اور کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے. ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی. میں کل شام کو بنیر سے واپس آیا ہوں جہاں میں N18 میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا. ہم نے 5 کنونشن ہی کر دی, وہ سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر لی کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی. اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے. آج کے لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائریکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں. میں نے وائس میسج بھی ان کو خان صاحب کی ڈائریکشن پہنچائی
کہ آپ کا جو بھی ریلی ہو وہ پرامن طریقے سے ہو, آپ کے پاس اپنے ملک کے جھنڈے ہو, آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہو, آپ پرامن نکلیں, اپنے راستے پہ چلتے ہوئے ریلی نکالے, عوام میں اپنے نشانات انٹروڈیوس کروائے. آپ نے دیکھا 80 سالہ سابق گورنر صاحب میاں اظہر صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا. ایسے طریقہ کار آئین قانون کی سراحت خلاف ورزی ہے. یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترادف ہے. اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم 8 تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں. میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ آف کنڈکٹ متعارف کروایا تھا, ہم نے آپ سے ملے تھے, آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی, آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دہانی کرائی تھی, آپ نے اوپن ہال میں سارے پولیٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر اور مساوی کا سلوک ملے گا. اور اس برابر اور مساوی سلوک صرف پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا, ہر کینڈیڈیٹ کا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹروڈیوس کرانے میں کیوں یہ دقتیں پیش آئی, ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. ہم الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں, میک شور کریں ہمیں آئندہ یہ نہ ہو. لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی, یہ ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے. اس کے بعد میں اس کہ آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں, میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا انتخابی منشور شیئر کرے. میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں رؤوف صاحب کے ساتھ اور رضوان صاحب کے ساتھ, اپنے سارے دوستوں کے ساتھ, لیکن جس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ 6 مہینے کام کرتے ہوئے اس مینیفیسٹو کو تیار کیا, اس کے میجارٹی ممبران صاحبات جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں, ان کے پیش نظر وہ میرے ساتھ آج نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ہم آپ کو اجتماعی طور پر وہ نہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں جو ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹسیلف آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے. ہمیں اگر مینیفیسٹو ڈسپلے کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی کو انٹائر پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر اور کینڈیڈیٹس کو. لیکن بہرحال ہمیں نہ صرف یہ دعویٰ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے, آپ کے سروے میں بھی ہے, آپ کے پاس ہر وقت کیمرہ ہوتا ہے, آپ اس ملک کے معزز شہری ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ جاتے ہیں گلی کوچوں میں, آپ کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے. ہماری مور دین 70% پاپولرٹی ہے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے کینڈیڈیٹ آلدو آزاد نشانات سے لڑ رہے ہیں, لیکن ہمارے امیدواران آزاد نہیں ہیں. وہ اپنے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارا یہ ہے, یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں شاندار پاکستان, شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا. اس سلوگن کے تحت شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا, شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا. سوسائٹی نے جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں, جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا, اس لیے عوامی آواز کا تقاضا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا. ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے. ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے. عوام, ملک
جمہوریت اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہے ان کو ایڈریس کیا جائے. دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ، اور ہمارا سلوگن ایک ہے، ایک قوم ایک جیسے قانون سب ہوں گے برابر. ایک قوم ایک جیسے قانون سب ہوں گے برابر. ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے، خان صاحب کا ویژن یہی ہے ریاست مدینہ، اور ہمیشہ وہ یہی ہے کہ رول آف لا ہو. ویژن یہی ہے کہ سب قانون کے ہم نے برابر ہو. ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے، اور ایک قانون سے بچے اس کے لیے راستے بنائے جائیں اور دوسرا قانون کی گرفت میں آ جائے اور اس کو پروٹیکشن کی فیسلٹیز بھی نہ ہو. اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لا پہ زیادہ زور دیں. اور میں ایز اے بیرسٹر کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ رول آف لا پورے دنیا کا بنیادی حقوق ہے. ایک مرتبہ ایک جج ایڈریس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑی کوالٹی بیان کی کہ رول آف لا ہوتا کیا ہے. تو اس نے اس کی مثال یہ دی کہ رول آف لا وہی ہے جس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو، سارے 3 ارگنز کے ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہو، کسی ایک فرد میں کسی ایک انسٹیٹیوشن میں سارا پاور مرکوز نہ ہو. اس لیے اگر سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قانونی فرائض انجام دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک. اس لیے اس کی طرف ہم نے اسٹیپ دیے ہیں، وہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس پریس کانفرنس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو سمری ریفر کریں گے. میرے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. یہ 168 پیج کی ہے. انشاءاللہ تعالی 168 پیج کا جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے، یاد رکھے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈفرنٹ ہیں. انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویژن، خان صاحب کی پارٹی، خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ باقی سب سے ڈفرنٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب میں آپ کی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے اور ہمارا آواز یہی ہے اس کے لیے. ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف، برائے نام قوانین نہیں، اس پہ عملداری لازم ہے. ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے، چاہے وہ سول پروسیجر ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے. عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے، یا لینتھی بہت ہے، یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے. خاص کر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو، بایو میٹرکس نہیں ہوئے، ایفیڈیوٹ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں، دوسرا کڑا ہے کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہے. ان کی روک تھام کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں، ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو اور ان کی پروٹیکشن ہو. مجرم قانون سے نہ بچے لیکن کمزور اور بے گناہ قانون کی ٹیکنیکلٹی کی گرفت سے بھی بچے. اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لیگل ریفارمز وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے. یہ ہم پراپرلی ایڈریس کریں گے اور اس میں جو پروسیجر طریقہ کار ہم نے لے کے آنا ہے، اریسٹ کا بھی طریقہ کار، ٹرائل کا شروع ہونا، جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پہ تو جس طریقے سے گزرا ہے 2 سالوں میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے. اب میں آپ کے ساتھ چوتھا حکومت ریلیٹڈ ویژن شیئر کروں گا. نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام، نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام.
آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے. ہمارے آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے. اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا. وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے ایم این ایز کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا. تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے, اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں, گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے. 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے اس لیے کہ پہلے ایسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف, اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکریٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے. اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت, اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے ہیں انشاءاللہ. عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ, ووٹ کے ساتھ, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے. ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے. آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقہ ہمارا پروسیس ہے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے. اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں ایم پی اے سے, تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا. یہ وہی پاکستان ہے جن کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو. اسی طرح انشاءاللہ تعالی یہ اس کی بنیاد ہوگی. ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے, تیز ہوگا معاشی پہیہ, ترقی کرے گا پاکستان. اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے, وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے, لانگ ٹرمز بھی ہوں گے. اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا. ان کے لیے اسٹیبل گورنمنٹ, سخت ڈیسیجنز, رول آف لا اور کنسسٹنسی چاہیے. ہم چاہتے ہیں اگر اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم اسٹرانگ اور وائبرنٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں, پرووائڈڈ ہم اسٹرکٹ میجر لے لیں. اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اکانومی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے اسٹرکچر. ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنانشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں. ہم نے 5 سال کا, پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے, اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیکس اسکیم کو بھی ریفارم کرنا ہے. ہم نے اس کا نیٹ بڑھا دینا ہے. وہ لوگ, وہ انسٹیٹیوشنز, وہ چیزیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ رہی اس پہ, جس پہ ٹیکس نہیں, ہم نے ان کو بڑھا دینا ہے. لیکن عوام اور سیکٹر, کارپوریٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی, اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوس کرنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیل وجہ ہے جو نئے پاکستان کا ایک ویژن ہے, یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کر دیا سر, ان کو بھجوا دیا سر. جی, یہ جو بھیج دیا آلریڈی. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آن گوئنگ پاکستان کے
स्ट्रगल में आने वाली रुकावटें, वो है जिसके लिए हमने रास्ता रखा है पाकिस्तान तरक्की के राह पर। उसके लिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं और इंडस्ट्री सेक्टर्स में हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दे करके उनको करें। साथ साथ हम जो विजन लेके आ रहे हैं वो ये है, कर्ज कम करो, आमदन बढ़ाओ। ये भी हमारे इकनॉमिक्स रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। जब तक ऑस्टेरिटी प्लान नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट अपने मीन्स के अंदर नहीं रहेगी, जब तक गवर्नमेंट कभी दुनिया में बिजनेस नहीं किया करती, सारे ज़्यादातर चीज़ें आप प्राइवेट सेक्टरों में देते हैं। जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है वो हम जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करेंगे, और जहाँ प्राइवेटाइजेशन की नहीं तो हमने हुकूमत की जितनी भी आमदन है उनको बढ़ाने की मद में हमने कोशिश करनी है। ऑस्टेरिटी प्लान पूरे गवर्नमेंट पर लाजिम होगा ताकि वो अपने कम से कम तर जो बोझ है वो अपने आमदन को बढ़ाएं और अपने कर्ज पे जो हमारा इन्हिसार रहा है हम उनको कम से कम तर कर दें। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर, चूँकि पाकिस्तान में 70% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस मरतबा हम किसान के लिए लेके आएंगे और किसान के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा स्लोगन है, किसान बदलेगा पाकिस्तान। ये हमारा स्लोगन है। हमने उनके लिए फैसिलिटीज़ देनी है, हमने उनको सब्सिडी जो जनरल सब्सिडी है उसको सब्सटीट्यूट करवाएंगे, स्पेसिफिक सब्सिडी देंगे ताकि ओवरऑल सेक्टरों को जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो हम उनको सब्सिडी देकर उनको अपने पाँव पर वो सेक्टर्स खड़ा कर सके। अब हम एनवायरनमेंट की तरफ भी जाएंगे। एनवायरनमेंट भी के लिए हमारा जो स्लोगन है वो है हरा भरा और खुशहाल पाकिस्तान। पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है इंटरनेशनल वर्ड से। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पहली हुकूमत ले चुकी थी, जो हमारी हुकूमत जो कंस्पेरेसी के ज़रिए से हटाई गई थी, उसमें जो हमारे स्कीम्स चल रहे थे एनवायरनमेंट की, इंशाल्लाह हम उनको री इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम सबसे पहले थर्मल पोल्यूटिंग इंपोर्टेड फ्यूल्स जो है उन पे इन्हिसार कम करेंगे। हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी भी जाएँ। उसके साथ जो हमारे विजन्स में इंक्लूड है वो हम आपको इसके साथ शेयर करेंगे। साथ सेहत से रिलेटेड हम आपको 2-3 चीज़ें बता रहे हैं और हमारा स्लोगन है सेहतमंद खुशहाल अवाम जिए पाकिस्तान। सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, इंशाल्लाह एक यूनिवर्सल एक्सेस भी साथ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। सोशल सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, सेहत कार्ड की सहूलत हर जगह पहुंचाएंगे, इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इसमें मज़ीद कवरेज देंगे और इसको मज़ीद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सेहत से रिलेटेड है। आपके साथ डिटेल हम शेयर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के लिए हम आपके पास ये सारा डेट देंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो फिर बाद में तो मैं उससे लूँगा, लेकिन ये मैं आपको बड़े बड़े उसके पॉइंट बता रहा हूँ। एजुकेशन भी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा आंसर है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें एजुकेशन आप आगे ना बढ़ा सके। इसलिए हमने उसके लिए स्लोगन लिखा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा हुनरमंद पाकिस्तान। इसके लिए हमने एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आए और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो वो जो एजुकेशन रिफॉर्म छोड़ के गए थे वो एजुकेशन रिफॉर्म लेके आएंगे। उसमें से एक ये कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का आपस में बहुत बड़ा एक लिंक है। एजुकेशन होगा तो नौकरी मिलेगी, हुनर होगा तो नौकरी मिलेगी, टैलेंट और स्किल बेस पर है, लेकिन जॉब्स जो क्रिएशन है वो प्राइवेट सेक्टर करती है। इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके सब के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक जैसा लेके आना है, जिसमें तबक़ाती किस्म की एजुकेशन ना हो बल वन सिस्टम फॉर ऑल। इसकी ये हमारा स्लोगन होगा। पाकिस्तान की आबादी से भी हम विजिलेंट है टू दिस पार्टी। इसलिए खान साहब के विजन के मुताबिक हमने बड़ा फोकस करना है अपने मैनिफेस्टो में कि छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, ये हमारा स्लोगन होगा। छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान। हमने वंस अगेन अपनी तवज्जो देनी है ताकि जितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की उन पे कंट्रोल हो सके और पॉपुलेशन से लिए जैसे भी
ہم بڑھا سکتے ہیں, اس کی آبادی پہ کنٹرول کریں, وہ ہم نئے انسینٹیوز کو لے کے آ رہے تاکہ ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی پراسپیرٹی میں انہوں نے ایک حصہ ڈالنا ہے. اس کے لیے ہمارا سلوگن ہے مضبوط جوان خوشحال پاکستان. یوتھ کی جو ویلیو ہے, ان کی ایجوکیشن, اس کی پالیٹک میں پارٹیسپیشن, ان کے لیے جاب اپرچونٹیز, ان کی اپنے ملک کی ترقی میں ان کا انحصار, اس کے لیے ہم نے بڑے سارے انسینٹیوز رکھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کے رول بھی متعین کیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ہمارے ویژن کا سب سے بڑا اور امپارٹنٹ جز ہے. ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سارے لوگ جیسے بھی سمجھتے ہیں, لیکن ہم ایک سلوگن لے کے آ رہے ہیں, اور وہ سلوگن یہ ہے کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور. یہ ہے ہمارا پاکستان. کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور, یہ ہے ہمارا پاکستان. اس کے لیے ہم جو سوشل سیکٹر ہے, جو پوری دنیا میں انٹروڈیوس رائج ہے کہ آپ سوشل سیکیورٹی کی طرف جائیں, وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ سیکٹروں میں ہیں پر ان کی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, اس کے مد میں ہم لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے ایک میجر پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ اگر ہمیں یہ پاور ملا اور ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم جی ڈی پی کا 1% جو اس وقت سپینڈ ہو رہا ہے, ہم انشاءاللہ سوشل سیکٹر پہ 1% جی ڈی پی سے بڑھا کے ہم 3% جی ڈی پی پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے تاکہ یہ سوشل جو محرومی ہے یہ ختم ہو جائے. ہم احساس پروگرام کو بڑھائیں گے, جس طریقے سے باقی اس کے ساتھ اٹیچ پروگرام ہے اس میں ہم جی ڈی پی کو 1% سے بڑھا کے 7% تک 3% تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے. ساتھ میں آپ کو دو آخری چیزیں, ایک ہمارا سلوگن یہی ہے نیا خواب نئی راہیں تیز کرو ترقی کا سفر. اس کے لیے ہمیں بیسک انفراسٹرکچر کو بڑھانا ہے, ٹرانسپورٹیشن کو بڑھانا ہے, اور انفراسٹرکچر ریلیٹڈ سارے ان ایشوز کو جس سے بزنس بڑھتا ہے, جس سے ترقی کا سفر آسان ہو جاتا ہے, ہم نے ان کو بڑھانا ہے. ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ترقی ملک میں کرنا چاہتے ہیں تو 2 things کین ناٹ گو سائڈ بائی سائڈ. اگر رول آف لا نہیں ہے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ 1000 بار کہیں میں نے سرکولر ڈیٹ ختم کیا, جو سرکولر ڈیٹ آپ ختم کریں گے ان میں بھی کرپشن اور کمیشنز ہوگی. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی طرف بھی جائیں گے وہاں بھی کرپشن ہو تو آپ کی آدھے سے زیادہ پیسہ کرپشن کے نظر ہوگا اور کام کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ سب سے ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں کرپشن پہ بڑی نظر, سخت نظر ہو. تو جو انسٹیٹیوشنز اس کے خلاف ہے, جو ادارے بنے ہوئے جو کرپشن کی پراپر روک تھام کرنے میں, ہم ان کو مزید فعال کریں گے. اور اس کو راستے کے لیے ہم کہیں گے سارے کہ ترقی کے سفر میں اس کا روکنا ضروری ہے تاکہ کرپشن پہ قابو پایا جا سکے. جن لوگوں کو آسان طریقہ کار پرووائڈ کرنا ہے ان کے پروسیس میں آسانی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیا اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پہ ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے. اگر آپ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں تو آپ اس کی ترقی نہیں کر سکتے. آخر میں پاکستان کی فارن پالیسی یا ڈپلومیسی کے بارے میں کہوں گا. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ہمیں کسی ملک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں, خاص کر ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ. پاکستان کی ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا خان صاحب کے ویژن کے مطابق برابری کے بنیادوں پہ تعلقات استوار ہوں گے ساری دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ. وہ جو پاکستان میں ریکگنائزڈ ہے ہمارے ان کے ساتھ, وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے پاکستان فرسٹ. پاکستان کی خود مختاری, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی شخصیت اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں نامداخلت, یہ ہمارے فارن پالیسی کے محور ہوں گے. اور اسی کے گرد انشاءاللہ تعالی ہم نے ہسٹری سے سبق لیتے ہوئے پیسفل اور کو ایگزسٹنگ کی پالیسی اپناتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی طرف آگے بڑھیں گے. 1% ایٹ اے ٹائم پلیز. آپ جی.
नहीं आपके जिस वजह से बड़ा आपसे वापस हुआ है इंटर पार्टी इलेक्शन के फॉर्मेट में, तो जो प्रेस वापस ले बाकी है वो इलेक्शन कमीशन चले गए हैं, हम दोबारा इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। आप लोग इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से क्यों रास्ता नहीं कर रहे कि हम भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं? ऐसा कोई उन्होंने आपने तवज्जो दी है? क्या आप भी इस हवाले से कोई ऐसा मुस्तकिल लाएंगे जहाँ हुक्मरान तो अपना लाइफ नहीं आवाम ना करवा सके? नहीं देखिए, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ का हमने स्पेसिफिकली जिक्र किया कि ये तो मामीर जितने भी है वो तो बाहर जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सारी जो आवाम है उनको सहूलियात अपने मुल्क में ही मिले। जहाँ तक लेट आने का ताल्लुक है तो हमने सबसे पहले बनाया था, खान साहब के साथ भी उन पे डायरेक्शन ली थी, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, आई विश हमारे पास भी वो फैसिलिटीज़ मौजूद होती तो आज हमारी पूरी इकनॉमिक टीम आपके साथ होती और हम छोटे छोटे जो स्लाइड्स है उनके उसके थ्रू हम आपको सारा एक्सप्लेन करते। मैंने आपको कहा और पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन एक हफ़्ता हो गया मेरा, मैं भी गया हुआ था बुनेर अपने कंस्टिट्यूंसी में, वहाँ भी कुछ कैंपेन करनी थी, कुछ जगहों पे जाना था, तो वहाँ से फिर आ नहीं सका। कल ही रात को वापस आया हूँ, लेकिन हमने डिले इस बात पे नहीं किया कि इनकी वजह से हमारा तो थ्रू आउट विजन इन लोगों से डिफरेंट है। वो है जहाँ तक आपके इलेक्शन कमीशन के संबल का ताल्लुक है, इंशाल्लाह इस पे ज़रूर बात करेंगे। हम इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, जल्द करवाएंगे इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन। पर हम समझते हैं कि वो जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो आईन और कानून के मुताबिक उसमें सुकम है, रिव्यू भी साथ फाइल करेंगे। That's it. चलिए हाँ सर, जहाँ तक आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है, देखिए मंशूरों में उनका जिक्र नहीं हुआ करता, लेकिन खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है बड़ा क्लियरली, इनान हमने उसका तस्करा भी किया है। पाकिस्तान हमारा है, फ़ौज हमारी है, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस को एक्नॉलेज करते हैं और उसमें अपने आईनी इख्तियार में रहते हुए सिर्फ एक इदारा नहीं, हम सबको कहते हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, अपने अपने आईनी इख्तियारात के अंदर रहते हुए परफॉर्म कर लें। देखिए, जहाँ तक टिकटों का ताल्लुक है, हमने कमेटियाँ बनवाई थी, फैसले हो चुके थे। हमारे 859 सीट से आपको वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलेगी कि आउट ऑफ 859 कंस्टिट्यूंसी पे हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 815 कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसमें कहीं भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। आपको इख्तिलाफ नहीं मिलेगा बलूचिस्तान में, आपको नहीं मिलेगा KPK में, आपको नहीं मिलेगा सिंध में। पंजाब की हमारी तरफ से 30 सीटें थी जिसमें से हमने री एडजस्टमेंट करनी थी क्योंकि कुछ वकीलों की रिजर्वेशंस थी, कुछ हमारे जो तंजीमी लोग थे वो आपस में कर रहे थे, तो नथिंग कहीं भी ऐसा नहीं है जिनकी वो रिजर्वेशंस है वो हमने सारे एड्रेस। मेरा क्वेश्चन सर साइफर केस के मुतालिक है। सर साइफर के हवाले से आप बताइएगा कि PTI की लीगल टीम के हवाले से भी ये बयानात सामने आ रहे हैं कि साइफर के केस से उनके गुब्बारे से हवा निकल गई है और जज साहब कह रहे कि 3 दिनों से आपके वकील नहीं पेश हो रहे, सर उनको सजाई मौत हो सकती है। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, तो कहीं भी दुनिया के किसी कानून में नहीं लिखा कि आप डे टू डे ट्रायल करें। अगर आप एक ट्रायल चला रहे हैं जिसमें सजाए मौत हो सकती है और अगर आप एक ट्रायल चला रहे हैं इतने सख्त कंडीशंस में कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक आम पेड़ है, ये पेंसिल है, ये रिमार्केबल का, इसका ये ऊपर टॉप देख रहे जिससे मैं सिर्फ इसकी इरेज करता हूँ, इसको अडियाला जेल में तोड़ा गया था कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। और मैं जब जा रहा था तो मुझे भी कहा गया कि आपको सादा कागज़ हम उधर ही दे देंगे, और हम जाते हैं तो 1 घंटे 45 मिनट के बाद हमारी अपनी किताबें आ जाती हैं। और ये बार बार हम कोर्ट के सामने लेके आए हैं, जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आप लोग जाएं ना जी, ये आप में से 2 3 4 मलिक साहब बैठे हैं, ये आप लोग तो मौजूद थे वहाँ पर, किस किस्म के सर्कमस्टांसेस में हो रहा है। तो हम ये कहते हैं, यही तो हमने मंशूर में डाला कि एक मुल्क, एक दस्तूर, एक कानून, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरों। हम नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को कि हमारे राइट्स के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से वो ट्रायल प्रोसीड किया जा रहा है।
ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ نے نامینیشن فارم فائل کیے تھے, ان کے ساتھ افیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے, وہ عرصہ دراز سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں. ہمارے آزاد نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے خود اپنا جو نشان الاٹ ہوا اچانک وہ 9 بجے الاٹ ہوا تھا, اس سے پہلے مجھے خبر آئی کہ 9 بجے الاٹ ہوا, جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو 11 بجے آیا تھا. تو اس لیے فیصلے آنے سے پہلے ہمیں نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے. اب وہ آزاد ضرور ہوں گے, آزاد نشاناتوں پہ ہیں, لیکن وہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی لائلٹی ہے, سخت وقت میں کھڑے ہیں, سخت وقت میں کھڑے. انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں دو چیز, ایک سوال لے رہے تھے, اس کا میں لے رہے تھے. دیکھیں جہاں تک آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے, یس ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے, اور قانون کے ادارے اور آئین کے ادارے میں رہتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیف کے لیے. یہی قانونی طریقہ کار ہے. ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں, بار بار یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہے نا جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی کبھی سنائی دے. اس لیے لیکن ہمیں عدلیہ بھی ٹف سرکمسٹانسز میں کام کر رہی ہے. یہی ریزن ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. جوڈیشل ریفارمز میں ہم جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں وہ میں نے تذکرہ کیا, وہ جوڈیشل ریفارم لانے کا جو سب سے بڑا ہے, جس طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے, جو آئینی طریقہ کار لا رہے ہیں, اس میں ہم امینڈمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آئینی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, اور جو ججز ہیں ان کے لیے ٹینیور کا بھی ہم اس کی فکسیشن کی بھی بات کریں گے, اور ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے سول ججز کی اور ڈسٹرکٹ ججز کی, اس کا بھی ریفارم ہم لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں نوجوانوں کے لیے ہم نے ان کی اسکیم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہم پوری تفصیل شیئر کریں گے. 168 پیج پہ ممنوع ہے, اور آپ کو پسند آئے گا, اور آپ کو وہ ڈفرینشیٹ کر جائے گا کہ باقی پارٹیوں میں وہ نہیں ہے جو ہم نے ان کے لیے لے کے آئے. ہم چاہتے ہیں یہی ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی, یہی ہے جو ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے, یہی ہے جو پاکستان کی پالیٹکس میں اور ہر انسٹیٹیوشن میں رول پلے کریں گے, یہ ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے. جو اسکیمز ہماری ہیں, جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا سوشل سیکٹر میں ہم زیادہ ریفارم لے کے آئیں گے. ہم وہی اسکیم جو پناہ گاہیں ہم نے بنائی تھی ان کو بڑھائیں گے بھی, ان کو دیں گے بھی, کیونکہ ہم پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے لے جاتے ہوئے ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو. ابھی کراچی کمپنی میں میسو پولیس کا چھاپا لگا ہماری ریلی کے اوپر, ابھی جسٹ ہم ہدایات جاری کر چکے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جس کنسٹیچوئنسی میں جا رہا ہے. دیکھیں ہمارا یہ احتجاج نہیں ہے, یہ پروٹیسٹ نہیں ہے, یہ تو ریلیز ہے. اپنے کمپین کے سلسلے میں ریلیز ہے, تو کمپین کو جو اسلام آباد کا کمپین نکالے گا, اگر وہ NA46 کا ہے تو NA46 میں ہی نکالے گا, اگر NA47 میں NA47 میں لگائے گا. وہ ہر کینڈیڈیٹ, متعلقہ کینڈیڈیٹ اپنے ہی کنسٹیچوئنسی میں اس ریلی کو آپ لیڈ کرے. اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن میں بھی ہے, اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے, پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. آپ اس کے لیے جگہ متعین کر کے لے کے جاتے ہیں, وہ اپنے جو کنسٹیچوئنسی اس کے کسی ایک ایریا میں نکالے گا, پرامن طریقے سے ڈسپرس ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اگر وہ 0 پوائنٹ سے جائے گا تو سر جی آپ کا جو منشور تھا اس میں یہ تھا کہ ہم اسمبلی کی مدت کو کم کریں گے, سینٹ کو 5 سال اور قومی اسمبلی کو 4 سال کریں گے. سر آپ کی آج تک کوئی جمہوری حکومت 3 سال سے اوپر گئی نہیں ہے, آپ ایک ایسا بل پیش نہیں کریں گے سر جس میں جو ہے پاکستان کا بھلا ہو, کوئی ایک معاہدہ جو بڑا معاہدہ ہوتا ہے سر جو 8 سال 10 سال میں وہ ہم نے اس میں لکھا ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. ریفارم لے کے آئیں گے, آئین میں انشاءاللہ ترمیم ہوگی تو ہوگا. ایک دو کوشچن
ہم پہلے ریفارمز لے کے آئیں گے پھر آپ کو کٹ اپ دیں گے. اس میں ہم نے لکھا ہے ہم نے 6 مہینے لکھے ہیں. بولیے. اس مرتبہ ہم نے آپ کو جو پلان دیا ہوا ہے کہ ود ان 6 months ہم کریں گے. بولیے, آپ بولیے. دیکھیں گے ہم 6 months ایک one at a time. نہیں دیکھو, پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ہدایات کے مطابق پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. ہم الیکشن پروسیس کا اور الیکشن کا بیلٹنگ کا کوئی بوائکاٹ نہیں کریں گے, جو مرضی ہو جائے. ہم آن اینڈ آف جب بھی زیادتیاں ہوگی وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے, عدلیہ کے سامنے لے کے آئیں گے, الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئیں گے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ ممکن بنائیں, لیکن بائی آل مینز وی ول پارٹیسپیٹ ان دی الیکشن انشاءاللہ. نہیں دیکھو, یہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے, نتھنگ رانگ ود اٹ. اور ہمارے پاس جو کیبنٹ بنے گی, کیبنٹ ہی MNAs اور سینیٹر سے ہی بن کر کے رہے گی. وہ پرائم منسٹر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر لے کے آئیں گا. پرائم منسٹر کو آپ نے اگر ریموو کرنا ہے تو اس میں ایک امپیچمنٹ کا پروسیس موجود ہوتا ہے, لیکن وی وانٹ ٹو گو تاکہ ہر عوام, ہر شہری کا جو ووٹ ہے وہ میٹر کرے. پاپولر ووٹ جس کو ملے وہ پاپولر ووٹ سر سے بن کے آ جائے. نہیں وہ دیکھو, سائپر کیس تو پاکستان میں ہی چلائیں گے اور پاکستان میں ہی چیلنج کریں گے. ایک چلے سر بس جاری کر دیں, اس کے بعد چل رہا ہے. وہ دیکھو, وہ ہمارے جتنے بھی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے لائل ہیں اور سخت وقت میں ہمارے ساتھ رہے اور بڑے عرصہ دراز سے ہمارے پاس ہیں. اور یہ ساری سیاسی لوگ ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل کریا ہوتا ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل کریا کو داغ نہیں کرنے دیتے. پبلک بھی ایک ریسنٹمنٹ ہوتی ہیں جب آپ جاتے ہیں, تو اس لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. لاسٹ کوشچن. 2018 میں جب تحریک انصاف آئی الیکشن لڑا تو اس وقت احتساب کے نعرے کے ساتھ تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی. اب جب تحریک انصاف کو اگر گورنمنٹ ملتی ہے تو احتساب کے عمل کو بائی پاس کرے گی یا دوبارہ؟ نہیں, احتساب کا عمل ہی ہمارے پاس ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی اس پروسیس کا حصہ ہوگا.